بات سب نے نبی سے سنی، علی کا نہیں وہ کسی کا نہیں، اللہ نبی اس سے ناراض ہے، جیسے غبار علی 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 یا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی نقی مہدی اور میری کو ہوسٹ کا نام ہے سیدہ زینب کاظمی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کان ٹی وی رمضان ٹرانسمیشن۔ آج 20 رمضان المبارک، شب قدر، امام علی کی شہادت کا دن، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شاعر اہل بیت، مذہبی اسکالر، میڈیا اینکر پرسن ذاکر ڈاکٹر ثروت عسکری۔ السلام علیکم ڈاکٹر۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، میرا آپ سے سوال یہ ہے، نہج البلاغہ کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدہ زینب کاظمی اور علی نقی، آپ دونوں کی خدمت میں سلام پیش کرتی ہوں۔ آپ کے ذریعے سے، آپ کی تمام ٹیم کے ذریعے سے عالم اسلام کے تمام جتنے بھی آپ کے ناظرین ہیں ان سب کی خدمت میں سلام پیش کرتی ہوں۔ سب کو ماہ رمضان المبارک کی یہ مبارک ساعتیں بھی ہیں، اور کیسی ان ساعتوں میں اور آپ موجود ہیں کہ ہم ان 3 دنوں میں شب شہادت ضربت مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو علی امیر المومنین کی عظیم شخصیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں نہج البلاغہ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نہج البلاغہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے علم کا نام ہے، لیکن وہ علم علی کا نام نہیں ہے، بلکہ سید شریف رضی کے کشکول گدائی کا نام ہے۔ یعنی سید شریف رضی نے اپنے کشکول گدائی کو علم مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا، تو جو چند قطرے علم کے اس کشکول گدائی میں آ گئے تو سید شریف رضی کا نام تاریخ میں محفوظ ہو گیا۔ سید شریف رضی نے نہج البلاغہ کی تدوین کے کام کو سر انجام دیا، اور صدیوں گزر گئے، آج تک کسی میں جرأت و جسارت نہیں ہے کہ وہ تردید کر سکے کہ یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا کلام نہیں ہے نہج البلاغہ۔ سب کو معلوم ہے کہ نہج البلاغہ 3 حصوں پر مشتمل ہے، خطبات پر، مکتوبات پر، اور کلمات قصار، یعنی مختصر ترین حکمت آمیز جو جملے ہیں وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اس نہج البلاغہ میں موجود ہیں۔ جب ہم خطبات کی جانب توجہ کرتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ علی امیر المومنین مسجد کوفہ میں جب خطبے دیا کرتے تھے ممبر سے، تو زمانہ محو سماعت ہوا کرتا تھا، ان کے اوپر سکوت چھا جایا کرتا تھا کہ علی بول رہے ہیں۔ مکتوبات کی جب بات آتی ہے تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بڑے بڑے افراد کو خطوط لکھے، اور ان خطوط کے ذریعے ہم مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دور خلافت اور امامت کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اور جب کلمات قصار یعنی حکمت آمیز کلمات کی بات آتی ہے تو میں اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس علی امیر المومنین کے وہ جملے موجود ہیں، وہ کلمے موجود ہیں کہ آج بھی جب کوئی مولا کائنات کے ان جملوں کو سنتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ شاید یہ مولا کائنات نے ہمارے متعلق کہا ہے، ہمارے حالات کو دیکھ کر کہا ہے، ہماری زندگی کی مشکلات کے متعلق کہا ہے۔ وہ کس لیے؟ اس لیے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا کلام ایک زندہ و جاوید کلام ہے۔ اللہ نے مولا کائنات کے کلام کو تابندگی دی، پائندگی دی، اور صدیاں گزرنے کے باوجود علی امیر المومنین کا کلام ویسے ہی تاریخ میں موجود ہے۔ آج عرب کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں، مصر کی جامعۃ الازہر میں اس نہج البلاغہ کو بطور عربی ادب پڑھایا جاتا ہے۔ ہم تو عقیدتاً بات کرتے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ تمام مولا کے چاہنے والوں کے گھر میں جس طرح سے قرآن مجید کا پایا جانا ضروری ہے، بالکل ویسے ہی نہج البلاغہ بھی موجود ہوگی۔ لیکن صرف موجود ہونا ضروری نہیں ہے کہ جس طریقے سے قرآن مجید بند رکھا رہتا ہے، اور بہار قرآن کا مہینہ جب رمضان المبارک آیا، اب سب کے گھر میں قرآن مجید کھل گئے، اب سب قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ بھئی قرآن مجید کی تلاوت تو پورے سال کرتے رہنا چاہیے، بالکل ویسے ہی صرف نہج البلاغہ کو گھر میں موجود رکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ نہج البلاغہ سے کچھ پڑھنا ضروری ہے، کچھ سمجھنا ضروری ہے، کچھ سیکھنا ضروری ہے۔ تو دعا کیجئے کہ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن کا علم عطا فرمائے اور نہج البلاغہ کا علم عطا فرمائے۔ جی آپ نے بالکل ٹھیک ارشاد فرمایا۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے، حضرت علی خانہ کعبہ میں کیوں پیدا ہوئے؟ کسی راہ میسر کی شدی سعادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت،
وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو کہ اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے. یعنی مکے کی مقدس سرزمین پر سب سے اعلیٰ و افضل مقام کون سا ہے؟ یقیناً آپ کہیں گے خانہ کعبہ، اللہ کا گھر جو کہ قبلہ نمائے عالم ہے، جس کی جانب رخ کر کے سب عبادت کیا کرتے ہیں، جس خانہ کعبہ کی جانب مسلمان سجدہ کیا کرتے ہیں. اس خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جائے ولادت بنا دیا. اہل ایمان کو ولی ابن ولی یاد آیا، بت شکن روح ازاں شیر جلی یاد آیا، اور جب کبھی ماہ رجب صحن حرم سے گزرے مسکراتے ہوئے کعبے کو علی یاد آیا. اور طواف کعبہ میں بے اختیار یاد آیا، علی کی جان شہ ذوالفقار یاد آیا. نگاہ کعبے کی دیوار پر پڑی جس دم، قسم خدا کی علی بار بار یاد آیا. وہ فاطمہ بنت اسد جو کہ ملکہ امامت ہے، مادر مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، جو کہ زوجہ ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی، جو جب وقت ولادت نزدیک آیا تو وہ خانہ کعبہ میں تشریف لے گئیں اور خانہ کعبہ کی دیوار کو مس کیا اپنے سینے اور پیٹ سے. اور آج بھی جب زائرین کرام جاتے ہیں، حجاج کرام جاتے ہیں خانہ کعبہ میں، تو ایک یہ ایسی سنت اور روایت ہے کہ وہ جا کر دیوار خانہ کعبہ سے اپنے آپ کو مس کرتے ہیں، سینے اور پیٹ کو مس کرتے ہیں. تو در حقیقت جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر، خانہ کعبہ کے قریب موجود تھیں. وقت ولادت نزدیک تھا کہ دیوار کعبہ شق ہوئی اور آواز آئی کہ بنت اسد اندر چلی آئیے کہ خداوند عالم اپنے حبیب کے ولی و وصی کی زیارت کا مشتاق ہے. فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر چلی گئیں. دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے گا کہ اگر کوئی عورت ہو جس کے اوپر وقت ولادت بھی نزدیک ہو، اس کے سامنے کوئی دیوار ہو وہ پھٹنا شروع ہو جائے، کوئی پردہ پڑا ہو وہ اٹھنا شروع ہو جائے، تو وہ عورت خوفزدہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ لیکن یہاں پر مادر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے کہ فاطمہ بنت اسد پورے یقین اور پورے اطمینان کے ساتھ خانہ کعبہ میں تشریف لے گئیں. 3 دن تک طعام جنت کا نزول ہوا، وقت ولادت ان کے لیے آسان فرمایا گیا. اور جب آغوش میں شیر جیسا بچہ آیا تو بنت اسد کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اس بچے کا نام کیا رکھوں. تو ادھر سے آواز آئی کہ میں خدائے علی و اعلیٰ تم سے مخاطب ہوں اور اپنے بیٹے کا نام تم علی رکھنا. اور فاطمہ بنت اسد جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو 3 دن کو عمر کر لے کر خانہ کعبہ سے باہر نکلیں تو سامنے سے رسول خدا تشریف لا رہے تھے، اور رسول خدا نے آگے بڑھ کر اپنے بھائی کو سینے سے لگا لیا. جب نصف نور ملنے لگا نصف نور سے، اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے. جی آپ نے بالکل ٹھیک ارشاد فرمایا. پروگرام ابھی جاری ہے، ملتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد. سب نے نبی سے سنی، علی کا نہیں وہ کسی کا نہیں، اللہ نبی اس سے ناراض ہے. یہ بات سب نے نبی سے سنی، علی کا نہیں وہ کسی کا نہیں، اللہ نبی اس سے ناراض ہے. بریک سے ہم واپس آ گئے ہیں اور میرا آپ سے سوال یہ ہے، حضرت علی کے بچپن کے بارے میں آپ کچھ بتائیے. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا بچپن ایک نہایت خوبصورت بچپن تھا. بے شک. کیا کہنا اس بچپن کے بارے میں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ، زیر تربیت، ان کی سائے میں پرورش پایا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 8 برس کی عمر میں جب ان کے دادا حضرت عبد المطلب کی رحلت ہوئی تھی تو حضرت ابو طالب کے گھر میں تشریف لائے تھے، اور حضرت ابو طالب کے فرزند مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینے سے لگا کر اس طریقے سے اپنی آغوش میں پروان چڑھایا کہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام رہا کرتے تھے. روایت یہ کہتی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان رسالت فرمایا مکے کی گلیوں میں، تو تمام مشرکین مکہ، تمام کفار مکہ، تمام بت پرست، تمام میخوار، تمام بدکار متحد اور متفق ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مظالم کرنے کے لیے. اور انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا تھا. کوئی پتھر برساتا تھا، کوئی کانٹے بچھاتا تھا، کوئی ایذا دیتا تھا. اچھا، اب حضرت ابو طالب نے کئی دفعہ جا کر کہا ان مشرکین مکہ سے
کہ اپنے بچوں کو منع کرو کہ یہ میرے بھتیجے محمد کو نہ ستایا کریں، نہ ایذا دیا کریں۔ اب یہ جو کفار مکہ تھے، سرداران مکہ تھے، انہوں نے کہا بھئی ہم کیا کریں، یہ تو بچوں کا معاملہ ہے، بچے جس کے ساتھ جو چاہیں وہ کریں۔ اب حضرت ابو طالب نے جب کئی دفعہ ان کو منع کر چکے تو اب اپنے بیٹے حضرت علی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روانہ کر دیا۔ اب چھوٹے سے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلے، اور مکے کے بچوں کو تو عادت تھی کہ جیسے ہی خاتم النبیین و مرسلین نکلتے تھے تو وہ بھی اپنے گھروں سے نکل آتے تھے ہاتھوں میں پتھر لے کر۔ اب جیسے ہی وہ ہاتھوں میں پتھر لے کر نکلے تو یہاں پر بھی شیر خدا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ مولا کائنات نے انہی کے پتھر واپس ان کی جانب پلٹا دیے، اور کسی کا سر پھٹ گیا، کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، کسی کا پیر ٹوٹ گیا۔ اب یہ بچے جب اپنے گھروں کو پہنچے تو ان تمام بچوں کے والدین حضرت ابو طالب کے پاس پہنچے، کہا کہ دیکھیں آپ کے بچے نے ہمارے بچوں کو مارا۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ تو بچوں کا معاملہ ہے، یعنی انہی کا جملہ انہی کے اوپر لوٹا دیا۔ تو حضرت علی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا خوبصورت رشتہ ہے۔ دعوت ذوالعشیرہ میں 10 برس کے صرف مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ علی آج جو میری حمایت کرے گا، نصرت کرے گا، کل وہ رہتی دنیا تک میرا وصی و وزیر قرار پائے گا۔ 3 دن تک دعوت ذوالعشیرہ کا دسترخوان بچھتا رہا۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اہتمام کرتے رہے اور کھڑے ہو کر اعلان بھی کرتے رہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرے دن اعلان فرمایا کہ دعوت ذوالعشیرہ میں کہ علی رہتی دنیا تک میرا وصی و وزیر و جانشین ہے۔ تاریخ تبری کی یہ روایت ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلا کرتے تھے مکے کی گلیوں میں، حضرت ابو طالب نکلا کرتے تھے تو مکے کے مشرکین و کفار حضرت ابو طالب سے استہزاء کیا کرتے تھے، مذاق کیا کرتے تھے کہ اب آپ پر تو اپنے بیٹے کی اطاعت واجب ہو گئی ہے۔ تو یعنی یہ وہ حالات و واقعات ہیں کہ جو ہمارے سوچنے کے لیے بہت سی راستوں کو معین کر دیتے ہیں، اور حضرت علی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم نسبت کو بیان کرتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے بالکل ٹھیک ارشاد فرمایا۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے، ضربت کے بعد مولا کائنات کے گھر کے کیا حالات تھے؟ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو 19 رمضان کو فجر کی نماز میں ضربت لگی۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ اور اس کے بعد تاریخ یہ کہتی ہے کہ علی امیر المومنین کو جس وقت مسجد سے گھر کی جانب لے جایا گیا تو ایک گلیم کے اندر لٹایا گیا، اور پیچھے پیچھے تمام مولا کائنات کے چاہنے والے تھے جو کہ روتے پیٹتے فریاد کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ اور جب گھر کا دروازہ نظر آیا تو مولا کائنات نے فرمایا کسی سے کہ ہمارے چاہنے والوں سے کہہ دو کہ واپس پلٹ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ زینب اور ام کلثوم گھر میں رو رہی ہوں گی کہ کسی کے کانوں میں زینب کے رونے کی آواز پڑ جائے، میں کہوں کہ یا علی آج زینب کے آواز کے پردے کا اتنا خیال، یا علی کل یہی کوفہ ہوگا، کوفے کے بازار ہوں گے، زینب بے مقنع و چادر ہوں گی اور اسی کوفہ و شام کے بازار میں موجود ہوں گی۔ مولا کائنات کو گھر میں لایا گیا، اور جب جناب زینب کبریٰ علیہ مقام اور جناب ام کلثوم نے دیکھا کہ بابا خون میں نہائے ہوئے آ رہے ہیں تو ایک مرتبہ رو رو کر فرماتی ہیں کہ بابا یہ کس نے عید کے قریب ہم پر یہ ستم کیا۔ اور مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کو گھر میں لایا گیا۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ایک جراح کو بلا کر لائے، اور جب جراح آیا اس نے اس سر کے زخم کا معائنہ کیا تو اپنے عمامے کو اتار کر اس نے پھینک دیا اور کہا کہ اب بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، اس لیے کہ زہر میں بجھی ہوئی تلوار، اور اس تلوار کو اس طریقے سے علی امیر المومنین کو ضرب لگائی گئی ہے کہ اب یہ زخم صحیح ہوتا نظر نہیں آتا۔ پھر بھی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی علاج تجویز کیا جائے، تو جراح نے کہا کہ گرم دودھ کا پیالہ علی امیر المومنین کو پلایا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے کچھ انہیں راحت اور آرام ملے گی۔ روایت اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب کوفے میں یہ خبر پہنچی کہ جراح نے گرم دودھ کا پیالہ علی امیر المومنین کو بتایا ہے تو کوفے کی گلیاں یتیم بچوں سے بھر گئیں جن کے ہاتھوں میں گرم دودھ کے پیالے تھے، اور وہ ایک ایک سے کہتے تھے کہ اگر ہمارا یہ دودھ کا پیالہ علی امیر المومنین کو دے دیا جائے، وہ پی لیں
تو شاید ہمیں کچھ راحت و آرام، شاید انہیں کچھ راحت و آرام مل جائے۔ یقیناً یہ کائنات کے مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم زندگی تھی کہ علی امیر المومنین جن کی تمام زندگی یتیموں کی یتیم پروری میں گزری، بیواؤں کی بے کسوں کی مدد امداد کرتے ہوئے گزری، بلکہ یہاں تک تاریخ میں مجھے یہ جملہ ملتا ہے کہ مولا کائنات کوفے کے یتیم بچوں سے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تم سے پوچھے کہ تمہارا باپ مر گیا ہے، تم یتیم ہو، تو تم کہنا کہ نہیں، ہمارا باپ علی ابن ابی طالب ہے۔ یعنی یتیم کے سر پر ایسے دست شفقت علی امیر المومنین نے رکھا، مگر اب چند دن اور رہ گئے ہیں اور اس کے بعد علی کے اپنے بچے یتیم ہو جائیں گے، اور مسجد کوفہ کی یہ عظیم شہادت کہ جو ضربت لگی مسجد کوفہ میں 21ویں رمضان کو، رکن ہدایت منہدم ہو جائے گا اور ہمارا امام ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ یہ بات سب نے نبی سے سنی، علی کا نہیں وہ